اس زندگی کا مقصد ہے بندگی خدا کی، ایک بہترین نمونہ سیرت ہے مصطفیٰ کی، قرآن اور سنت ایک راہ ہے خدا کی۔ فرمایا مصطفیٰ نے اللہ کے خزانے دامن میں اپنے بھر لے، اعمال نیک کر بفضل اللہ تعالی۔ اور یہ ہمارے لیے نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ ہماری یہ مسجد رحاب الایمان، اس کی منتظمین، اس کی انتظامیہ، اور خاص طور پہ فضیلت الشیخ نائف حفظہ اللہ جو ہمارے امام اور خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ جب بھی ہم انہیں یہ گزارش کرتے ہیں کہ کوئی مشائخ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو نہ صرف کہ مسجد کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر ممکن محبت اور تعاون ان کا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس مجلس کا بہترین اجر ان لوگوں کو عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ میں مشکور ہوں ہماری جالیات جنوب جدہ کا اور ادارۃ الجالیات حی المشرفہ کا، جنہوں نے ہمیں یہ پروگرام کرنے کی اجازت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے بھی جو ہمیں تعاون اور جو بھی محبت کے سلسلے وہ ہمیں انہوں نے کرنے کی اجازت دی، ہم اس پہ بھی ان کے مشکور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام احباب کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ جالیات جنوب جدہ کے تحت ہر مہینہ میں ایک پروگرام قاعۃ الشبابیہ جو شارع 70 پہ ہے وہاں ہوتا ہے، اور آئندہ جمعہ کو بھی انشاءاللہ ماہانہ پروگرام وہیں پہ ہوگا، ایک ورکشاپ ہوگی۔ وصال ایک ٹی وی چینل ہے، اس کی ٹیم عبید الرحمن شفیق اس کے انچارج ہیں، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے طلباء میں سے ہیں، تو وہ ایک ورکشاپ وہاں منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ احباب وہاں بھی تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام جالیات کے تحت جہاں ہوتے ہیں اس کی اطلاع گاہے فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ تو آپ احباب وہاں حاضر ہو کے نہ صرف کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نفسا نفسی کے دور میں اور دنیا کے پیچھے جو ایک دوڑ لگی ہے، اس میں ہمیں اللہ کے دین کے قریب ہونے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو آپ احباب ایسے پروگراموں میں ضرور شرکت کیا کریں۔ میں اب بلا تاخیر فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں اور قادر مطلق ہیں، وہ جبار بھی ہیں اور لطیف بھی ہیں۔
مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر مخلوق کو یہ خبر دی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت ہے۔ دنیا کتنی بڑی ہے اور اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہے۔ اللہ عز و جلال نے بہت بڑی مخلوق بھی بنائی ہے اور بہت چھوٹی اور لطیف مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ وہ فرشتے جو حملۃ العرش ہیں، جن 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان فرشتوں کا حجم کتنا ہے؟ آج ایک انسان کندھے سے کان تک کی پیمائش کرے تو 4 سے 6 انگلیوں کا یہ فاصلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھلک دی ہے رب تعالیٰ کی عظمت کی، کہ اللہ نے جو وہ فرشتے بنائے ہیں، ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنی مسیرۃ 700 سنہ، ان فرشتوں کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ ایک فرشتے کے کندھے سے اس کے کان تک کا فاصلہ 700 سال تک سفر کیا جائے تو تب جا کے اس کا کان آتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک، اللہ عز و جلال نے مجھے اجازت دی کہ میں لوگوں کو اللہ کی مخلوق مرغے کے بارے میں بتاؤں۔ رجلاہ تحت الارض، اس کی ٹانگیں تو زمین کے نیچے ہیں، وعنقہ مسنیۃ تحت العرش، اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اور حدیث منہال یہ بتاتی ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر پہلا آسمان ہے، اس کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے، اور اس طرح یہ 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر رکھا ہے، اس کی گہرائی بھی 500 سال کی ہے۔ یہ اتنا بڑا جو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے معجزہ بیان کروایا ہے کہ اس مرغے کو اللہ نے پیدا کیا ہے جس کی ٹانگیں تو زمین میں ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور وہ کہتا ہے سبحانک ما اعظم شانک، اللہ تو پاک ہے، تیری کیا ہی شانیں ہیں۔ تو اللہ عز و جلال کی طرف سے جواب آتا ہے، لا يعلم من حلف بی کاذبا، جو میرے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ اس عظمت سے واقف نہیں ہے۔ مالک الملک نے بہت بڑی چیزیں بھی بنائی ہیں اور بڑی لطیف چیزوں کا بھی وہی خالق ہے، اس لیے اللہ نے دوسری خبر دی ہے، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو شخص ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے
اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس کا بھی بدلہ دیں گے، اور انسان اس کے بدلے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرے کے برابر برائی کرتا ہے تو رب تعالیٰ کا نظام اتنا عظیم اور بڑا ہے کہ اس کے فرشتے ذرے کے برابر بھی برائی کو لکھتے ہیں، اور اگر توبہ نہ کی گئی تو اس کے بارے میں بھی اسے حساب لیا جائے گا۔ انسانی زندگی جب اصول و ضوابط کی پابندی کرتی ہے تو پھر وہ ایک ایک اکائی اور ذرے ذرے کا حساب کرنے میں اور اس سے اپنے آپ کو بری کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی کے اندازے غلط ہو جائیں تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ذرہ سمجھتا ہے، اور چھوٹے گناہوں کو تو وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ حالانکہ اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کہنے والے نے سچ کہا تھا، لا تنظر الى المعصیہ، گناہ کی طرف نہ دیکھو کہ یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ولكن انظر الى عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا عظیم ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور 4 نکات ہوں گے، اور میں بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ التماس کروں گا کہ ان نکات کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ سب سے پہلا نقطہ، ذرہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ، یرہ، اس ذرے کے برابر جو عمل اچھا ہے یا برا ہے اس کو انسان کیسے دیکھے گا، اور کون سے اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہیں لیکن اللہ ذوالجلال نے ان کا اجر بہت بڑا رکھا ہے، جو کل قیامت کو انسان کی کامیابی اور اس کی کامرانی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور چوتھی اور آخری بات، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس وقت کس سوچ اور کس فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اور مجھے اپنی زندگی کے اندر کیسے اعمال لانے ہیں۔ ذرہ کیا ہے، جس کو قرآن نے 2 مرتبہ بیان کر دیا اس صورت میں کہ ذرے کے برابر نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی، اور ذرے کے برابر برائی کا بھی کل قیامت کو حساب ہوگا۔ الذرہ، یہ ذرہ یذر ذرن سے ہے، جس کے علماء نے مختلف معانی پیش کیے ہیں۔ ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ جو مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آتا، رب تعالیٰ اتنی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اتنی بھی برائی کو لکھا ہوا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، اذا وضعت الرجل على التراب، اگر تم زمین پہ ہاتھ رکھو، ثم رفعتها، پھر آپ اس کو اٹھاؤ، فكل واحد مما لزق به التراب فهو ذرہ، آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھا، جب اس کو اٹھایا
تو جو ذرات آپ کے ہاتھ پہ لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ذرہ جو ہے اس کے برابر بھی نیکی اور برائی کو رب تعالیٰ لکھواتے بھی ہیں اور اس کا بدلہ بھی دیں گے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ ذرے کا دوسرا معنی جو علماء نے پیش کیا ہے، ہی النملۃ الحمراء وہی اصغر النمل، ایک سرخ رنگ کا ایک پتنگا ہے، ویٹ لیس، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے تو اللہ عز و جلال اس کو لکھواتے بھی ہیں اور اس کا بدلہ بھی ہوگا اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کا بھی باعث بنے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک تیسرا معنی بیان کرتے ہیں، الذرہ ہی رأس النملہ، چونٹی کا سر جتنا اس کا وزن ہے، اور خصوصاً وہ چونٹی جس کو آج کہا جاتا ہے کہ ہے تو چونٹی لیکن عام انسان کو نظر نہیں آتی، ان سین، ایسی چیز جو نظر نہ آئے اس کو بھی ذرہ کہا گیا ہے، لیکن چونٹی کے سر کو بھی ذرہ کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ ذرے سے مراد عموماً ہم کیا لیں گے، اصغر شیء فی العالم، دنیا کی سب سے چھوٹی چیز، بے حیثیت، کم ترین، وہ چیز جس کو ہم کوئی وزن نہیں دے سکتے، اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی اور برائی ہوئی لکھی بھی جائے گی اور اس کے بارے میں انسان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اس لیے یہاں رک کے ایک بات دل میں بٹھائیے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وفي رواية طليق، کسی نیکی کو حقیر مت جانیے، مسلمان بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک مسلمان سے آپ کی ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا اور مسکراہٹیں بکھیرنا، اس کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اگر سلام کے ساتھ آپ نے مصافحہ کر لیا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، دونوں کے ہاتھ جب آپس میں ملتے ہیں، جدا بعد میں ہوتے ہیں، رب تعالی دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ کسی نیکی کو چھوٹا مت جانیے، اسی طرح کسی برائی کو بھی چھوٹا مت سمجھیے کہ یہ تو چھوٹی سی برائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس لیے فرمایا کرتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ایاکم ومحقرات الذنوب، بچ جاؤ چھوٹے گناہوں سے، فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه، بعض وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ کہا کرتے تھے، كنا نعدها في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ایسے گناہ جن کو آج تم چھوٹے کہہ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیا گناہ ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ ایک عورت نے بلی باندھی، نہ اس کو کچھ کھلایا نہ ہی اس کو چھوڑا، بلی فوت ہوگی، نتیجتاً اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ کتنی کو برائی ہے، بس کھانا نہیں دیا بلی کو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج انسانیت بھوکی مر جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کتنی کو بڑی نیکی ہے، کتا پیاسا ہے، زمین کو چاٹ رہا ہے، كانت امرأة من بني اسرائیل مومسة من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی وہ عورت جو بازاری عورت تھی، غلط عورت تھی، جب اس نے کتے کو پیاسا دیکھا اس نے اپنا موزہ اپنے خمار کے ساتھ باندھا، کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ ذوالجلال نے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا اور جنت بھجوا دیا۔ کتنا کو عمل ہے۔ اس لیے ایک بات دل میں بٹھائیے، کوئی بھی نیکی ذرے کے برابر بھی ہے اس کو حقیر مت جانیے، کوئی بھی گناہ ذرے کے برابر ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کتنی ہی پیاری ہے، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرہ مع الاستغفار۔ صغیرہ گناہ بار بار کریں تو صغیرہ نہیں کبیرہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جتنے بھی ہوں اگر وہ توبہ انسان کر لیتا ہے تو نہ کبیرہ رہتا ہے نہ صغیرہ، اللہ ذوالجلال اسے معاف کر دیتے ہیں۔ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے۔ کس طرح انسان اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو دیکھے گا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی اور برائی کو دیکھنے کی کچھ کیفیات ہیں۔ سب سے پہلی کیفیت، نیکی اور برائی کے اثرات کو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ ویسے تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی مکہ کیوں نہیں جا رہا؟ ہے مسلمان، پابندی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے۔ یہ مصیبت اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وہ نہ فراڈ کرتا، نہ اس کے لیے مکہ جانا جو ہے وہ بند ہوتا۔
ایک انسان فلاں کو فیس کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں فیس کر رہا کیونکہ اس نے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ وہ جھوٹ نہ بولتا، بہادری کے ساتھ زندگی گزارتا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، برائی جب انسان کرتا ہے تو 5 نشانیاں اس کی زندگی میں اسے نظر آ جاتی ہیں۔ سوادا فی الوجہ، چہرے پہ بے رونقی، چہرہ اڑا اڑا ہے، سیاہیاں پھیل گئی ہیں، اور کس طرح اداسی چھائی ہوئی ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے۔ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، تازگی نہیں ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دوسری نشانی اس گناہ کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے۔ یہ ظلمہ، تاریکی کیا ہے؟ ہر وقت گھٹن، پریشانی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا میرے بھائی جو تیرے رب نے چاہا ہے۔ کیا ہوگا؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے جو ہوگا وہ میرے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات بیان کرتے ہیں، وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، برائی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، ان الرجل اذا اذنب الذنب فيحرم به قیام اللیل، بندہ گناہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اسے قیام اللیل سے محروم کر دیتے ہیں۔ ضیقاً فی الرزق، کچھ لوگوں کو واقعتاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن واویلا، شکایات، رونا دھونا، کیا بنے گا، کیا حالات ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم، یہ تو منافقوں کا رویہ ہے، کسی بھی چھوٹی سی چیخ، چھوٹی سی بات کو اپنے سر پہ اٹھا لینا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوا؟ جی محترم کیا ہوا؟ چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کا رب بھی غریب ہو گیا ہے، پھر کیا ہوا مہنگی ہو گئی تو؟ بل اللہ یرفع ویخفض، ترازو تو اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو بڑھا دے کم کر دے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں گے؟ کیسا عقیدہ ہے؟ جو کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ یوسف کا جیل سے نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی، کنویں میں ہمیشہ انسان گرا نہیں رہتا۔ جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں، گھٹائیں چھا جاتی ہیں، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، پھر بارش بھی جھوم کے پڑتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں بھی اتنی زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہر وقت رہنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے، پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے، اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی، لیکن ہمیشہ پریشان رہے؟ پریشانی آئی ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کرو، قرآن کھول لو، استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل،
یہ پیشانی جتنی زمین سے دور ہے اتنی ہی آپ کی مشکلات کا حل ہے. یہ زمین پہ پہنچی نہیں، مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہوئی نہیں. وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی بات کر رہے ہیں، انسان کا جسم وہن کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھنے میں بہت طاقتور انسان ہے، لیکن طاقت کتنی ہے؟ صبح کی نماز ہے، 2 سے 2.5 کلو کا بلینکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتا، مسجد تک نہیں جا سکتا. اس کو عارج تو لوگ نہیں کہتے، لنگڑا تو لوگ نہیں کہتے، لیکن اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی جسم کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا اور پڑا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں. اس سے تو بچے طاقتور ہیں، جو 8 سالہ بچے ادھر اذان ہوتی ہے ادھر مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جوان کیسے ہے؟ یہ طاقتور کیسے ہے؟ اس سے 2 کلو کا لحاف اور کمبل اٹھا کے پیچھے نہیں کیا جاتا، اور وہ پیدل چل کے مسجد نہیں جا سکتا. یہ وہن ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، إِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. ایک موٹا شخص لایا جائے گا قیامت کے دن، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ. 5واں اثر مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ برائی کا، کہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے بارے میں نفرت اور بغض آ جاتا ہے. لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے، فراڈ کرنے والا ہے. خاندانی وجاہت بھی ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ غلط انسان ہے. اور یہ قانون خداوندی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکة تنطق على ألسنة بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر. اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ایسے بھی ہیں جو انسانوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ نماز کا بڑا پابند ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، یہ بڑے کا احترام کرنے والا ہے، یہ چھوٹے پہ شفقت کرنے والا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے. بولتے لوگ ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال کے فرشتے ان لوگوں کی زبانوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو برا انسان ہوتا ہے، یہ بولتے لوگ ہی ہیں لیکن فرشتے بول رہے ہوتے ہیں یہ جھوٹا انسان ہے، یہ فراڈ کرنے والا ہے، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو شرابی انسان ہے، تو بہت غلط انسان ہے، اس کا تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. یہ الفاظ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم ہو زمین پر اللہ کی طرف سے گواہ، تم گواہی کسی کے بارے میں کیا دیتے ہو. اور اسی طرح جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کے اثرات بھی دنیا میں دکھا دیتے ہیں. بنی اسرائیل کی روایت تو یہ بتاتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ، یہ غلطی تبلغ السابعة من الولد، بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو 7 نسلوں تک انسان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربه وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اللہ ذو الجلال نے نیکی کا ایک نمونہ قرآن میں پیش کیا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے اتنی تسلی کا یہ قصہ ہے، کاش ان آیتوں کو کوئی اکیلا بیٹھ کے پڑھے۔ اللہ ذو الجلال کا ایک نیک انسان، اللہ نے اس کا نام بھی مخفی رکھا ہے۔ 2 بچے جو یتیم تھے، باپ فوت ہو گیا تبھی یتیم ہوئے، خزانہ باپ نے دیوار کے نیچے چھپایا تھا۔ جب باپ فوت ہو گیا، اللہ ذو الجلال فیوچر پلاننگ تو خود کرتے ہیں اپنے بندے کی۔ بندے کو آج رہی رونا ہے، روتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے بچوں کا۔ ارے کیا بنے گا؟ تجھے بھی تیرے رب نے پالا ہے، تیرے بچوں کا بھی ذمہ دار تو وہی ہے۔ کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو سب کی بننی ہے، اور وہ بھی کچی، کیونکہ پکی سے تو منع کر دیا گیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور وان يبنى عليها وان يكتب عليها وان توطى، پکی قبر سے بھی منع کر دیا، اس پہ کوئی تعمیر کرنے سے بھی منع کر دیا، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے بھی منع کر دیا، اور قبروں کو روندنا، اس کی بھی حرمتی کرنے سے بھی منع کر دیا۔ کیا بنے گا؟ جو تیرے رب کو پسند ہوگا وہ بنے گا۔ تمہیں رونا یہ ہے، آج حالات بگڑ گئے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی۔ تیرا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نیک بناؤ، تیرے بچوں کی پلاننگ تیرا رب کرے گا۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر پوری دنیا کے صلحاء اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولیے۔ کل کائنات کے نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، اس کے 2 بچوں کے لیے اللہ ذو الجلال نے آرڈر کیا دیا، 2 پیغمبروں کو، موسیٰ، خضر علیہم السلام، اور کیا فرمایا؟ جاؤ میرے اس نیک بندے کی اولاد کا خزانہ کوئی اور نہ نکال لے، انبیاء کی جماعت ہو تم، دونوں پیغمبر بطور مزدور یہ دیوار بناؤ، کہیں میرے بندے کی اولاد کا فیوچر خراب نہ ہو جائے۔ اللہ نے نبیوں کو لگا دیا، لیکن اس کے لیے نیک بننا ضروری ہے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو اولاد کو جب وراثت ملی تو 1 دینار ملا۔ کتنا ملا؟ 1 دینار۔ اور جو ان سے پہلے سلیمان تھے بن عبد الملک، ان کی اولاد کو ہر ایک کو 1 لاکھ دینار ملا۔ کوئی اگر کمپیریٹیولی چیک کریں تو 1 دینار اور لاکھ دینار کا کوئی موازنہ ہے؟ لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے؟ جس کو لاکھ دینار ملا، نیکی نہیں تھی، بازاروں میں کشکول گدائی لے کے پھر رہے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جن کو 1 دینار وراثت میں ملا، وہ اللہ ذو الجلال کی راہ میں 100 گھوڑا جو ہے فی سبیل اللہ پیش کرتے نظر آئے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للحسنہ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق۔ نیکی کے اثرات اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ نیک انسان کے چہرے پہ روشنی، چمک،
مسکراہٹ، خوشی، رونق، یہ اس کی نیکی کی وجہ سے ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، مسکراتا چہرہ ہے، بلکہ لوگوں کے اندر مسکراہٹیں بکھیرتا پھرتا ہے، نیکی ہے، اس کو پریشانی کوئی نہیں۔ کیوں پریشانی ہو؟ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، وہ پریشان کیوں ہو؟ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ زندگی کو انجوائے کرتا ہے عبادت کے اندر۔ نماز پڑھی خوش ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ ذو الجلال نے عبادت کا موقع دے دیا۔ تڑپتا ہے کب میرے ہاتھ میں قرآن آئے، وہ کون سی مبارک گھڑی ہوگی میں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں۔ کتنی سعادت کی وہ گھڑی ہوگی کہ جب میری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، کیونکہ اس کے دل میں روشنی ہے۔ اس لیے روشنی والا دل جو ہے اس کی سوچ بھی روشن ہوتی ہے، اس کی سوچ کتابیں، اس کی زبان بھی روشنی کی باتیں کرتی ہے، اس کا عمل بھی روشن ہوتا ہے۔ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اللہ ذو الجلال اس کے رزق میں بھی فراوانی کر دیتے ہیں، تھوڑا ہونے کے باوجود مطمئن۔ اور یہاں شریعت کا ایک راز سمجھیے، لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، امیر انسان مال سے نہیں ہوتا، امیر دل سے ہوتا ہے۔ تونگری بدل است نہ بمال است، بزرگی بعقل است نہ بسال است۔ انسان مالدار دل سے بنتا ہے، مال سے نہیں بنتا۔ کتنے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، یہ زندگی نہیں شرمندگی ہے۔ لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے دنیا میں چلے جائیں گے، نہ اپنے اوپر خرچ کیا، نہ دین پہ خرچ کیا، نہ ضرورت مند پہ خرچ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نہ اپنے ہی کام آیا نہ کسی اور کے کام آیا۔ کاش کوئی مال کی دو مصیبتیں سمجھ لے تو کبھی محبت نہ کرے۔ پہلی مصیبت، جتنا بھی امیر بن جائے ایک ریال بھی ساتھ لے جانے کے لیے کوئی موقع نہیں دیتا۔ عقل مند سے عقل مند خیاط درزی سے کہہ دیں کہ چلو دو نہیں تو ایک ہی جیب لگا دیں کہ کچھ تو ساتھ لے جاؤں، نہیں لگائے گا۔ یہ پہلی مصیبت، جوڑ جوڑ کے تھک گیا، ایک بھی ریال ایک بھی روپیہ ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ اور دوسری مصیبت، لے وارث ہی جاتے ہیں لیکن حساب سارا اس کو ہی دینا پڑے گا۔ کہاں سے آیا تھا یہ مال؟ کہاں سے کمایا تھا؟ اللہ ذو الجلال دے لیکن حلال کا دے، واسع دے، جس مال سے اللہ کی قربت ملے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک انسان ہو تو پھر مال مصیبت نہیں۔ انسان نیک نہ ہو، مال ہو تو یہ انسان اس کو ہلاکت کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اللہ ذو الجلال اس کے جسم میں طاقت دے دیتے ہیں۔ بہت کمزور کمزور لوگ آپ کو نظر آتے ہیں لیکن 10 لوگوں کا کام کرتے نظر آتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ رب تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت سے، توفیق سے نوازا ہے کہ ان کی صلاحیتوں میں برکت ڈال دی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ صحابی ہیں جو بہت ہی باریک پنڈیوں والے تھے۔ اپنے استاد کے لیے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں، فجاءت الریح، ہوا آئی، ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، باریک پنڈلیاں۔ صحابہ کرام مسکرانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا مما تضحکون، آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، آپ اس لیے مسکرا رہے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت باریک ہیں؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جب ان پنڈلیوں کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گے۔
اس لیے نیکی کی اور برائی کی پہلی کیفیت جو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے، برائی اور اچھائی کی اثرات دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ عز الجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی پسند فرما لیتے ہیں تو اللہ عز الجلال پھر حکم دیتے ہیں جبریل کو، آواز دیتے ہیں فأخذت السماء رعدة ورجفة، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے جبریل ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اور اللہ عز الجلال فرماتے ہیں یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ الصلاۃ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فرشتوں اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماوات، تمام آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، وہ آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگو یہ اللہ کا بھی محبوب، جبریل اور بقیہ فرشتوں کا بھی محبوب، تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمین میں بسنے والوں کے دلوں میں اللہ عز وجل اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ عز وجل کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ عز وجل اسی طرح ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، جبریل بھی، فرشتے بھی، اور دنیا میں رہنے والے بھی، بسنے والے بھی اس سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی برائی اور نیکی کو دیکھے گا، اس کی دوسری کیفیت یہ ہے بندہ مومن کو یا بندہ کافر کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو دیکھ لیتا ہے۔ رہا مومن، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، دو فرشتے آ کے اسے بٹھاتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں مَن رَبُّكَ مَن نَبِيُّكَ مَا دِينُكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتاؤ کس کو تم ہادی و مرشد اور اپنے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل رول ماڈل سمجھتے تھے، بتاؤ تمہارے لیے دستور حیات دین کیا تھا۔ مومن جواب دیتا ہے اور تینوں جواب صحیح دیتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تم نے جواب کیسے دے دیے؟ صحیح کی روایت ہے مومن کہتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، جو قرآن نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، اور جو بھی اللہ عز وجل نے فیصلے کر دیے میں نے اس کی تصدیق کی کہ جو رب نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ اس وقت سوالات کے جوابات تو آ گئے، فرشتوں نے وجہ پوچھی، تین اور باتیں بھی آ گئی، قرآن پڑھا تھا تو جواب آئے، عمل کیا تھا تو جواب آئے، تصدیق کی تھی تو جواب آئے۔ آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ میرے فرشتوں اس کو تین چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے۔ البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ اس کو تو زمین پہ لٹا کے چلے گئے، نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا کیونکہ سنت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہی صرف چٹائی بچھائی گئی جو ان کے غلام نے بچھائی، کہ یہ اللہ کے رسول کا خاصہ تھا۔ یہ تو مٹی پہ لٹا کے چلے گئے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بھی بچھا دو۔
یہ تو چھوٹی سی قبر میں اس کو بند کر کے چلے گئے، اس کا تو بڑا کھلا گھر تھا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ مُدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جہاں سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں، خوشبوئیں بھی آئیں۔ اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے اس کو کہتے ہیں نم كَنَوْمَةِ الْعُرُوس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ پھر کہتا ہے رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت لاؤ تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں، دیکھو نیکی کے بدلے مجھے قبر میں کیا مل گئے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُرْتَابُ أَوْ الْمُنَافِقُ، رہا کافر، دین میں شک کرنے والا، منافق، جب تینوں سوالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تینوں سوالوں پہ یہی کہتا ہے۔ کیا مطلب كأنه يتذكر شيئا ولم يدكر، سوچتا ہے کہ رب، نبی، دین، یہ باتیں تو میں نے دنیا میں سنی تھی لیکن یاد نہیں آئے گا۔ اور حقیقت اس وقت کھلے گی جس کو آج کھولنے سے انسان غصہ کرتا ہے، اس وقت مانے گا، آج نہیں مانتا، کہے گا اقول کما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لائی لگ تھا میں نے خود قرآن نہیں پڑھا۔ اور فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو کیسے جواب آتے ہیں؟ ساتھ ہی آواز آتی ہے ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کو 3 چادریں تو پہنا کے لٹا گئے، یہ 3 چادروں کا بھی مستحق نہیں تھا۔ البسوہ لباس النار، جہنمی لباس اس کو پہنا دو۔ افرشوا لہ فراش النار، یہ زمین ٹھنڈی ہے، یہ اس ٹھنڈک کا بھی محتاج نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو۔ فیضیق علیہ قبرہ، اور اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، حتی تختلف اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ وافتحوا لہ بابا الی النار، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ فیأتیہ من سمومہا، جہنم کی تپش اور زہر اور جہنم کی یہ فضاؤں کی کیفیت جو ہے اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے، اسے قبر میں ہی پہنچے گی۔ قبر کے اندر ہی اپنی اچھائی اور برائی کے عمل کا نتیجہ انسان پالے گا۔ اس لیے اس قبر کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فرشتے ایسی گرز اٹھائیں گے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر پوری دنیا اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی۔ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا، اگر کسی پہاڑ کو مار دیا جائے اس گرز کو تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن انسان کے 2 کانوں کے درمیان فرشتہ وار کرے گا۔ سبب کیا ہے 2 کانوں کے درمیان؟ آج 1400 سال پہلے کی یہ بات حدیث نے بیان کی ہے، لیکن آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کا میمری کارڈ، اس کی پائچوٹری، اس کا یہی مقام ہے کہ تمہیں عقل تو دی تھی، تو نے اس کا استعمال کیوں نہیں صحیح کیا؟ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اپنی نیکی کو دیکھ لے گا ذرے کے برابر، جو برائی کرتا ہے اس کو دیکھ لے گا خواہ وہ ذرے کے برابر ہو۔ اس کی تیسری کیفیت کیا ہے؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ایک وقت آئے گا جب قیامت کے دن قبر سے انسان نکلے گا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگوں کی طرح انسانیت بکھری ہوگی، کوئی ادھر گر رہا ہوگا، متوالوں کی طرح گر رہے ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ محسوس کریں گے شاید نشہ کیا ہوا ہے، لیکن نشہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا، حکم ہوگا صفیں بناؤ۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ ذوالجلال کے سامنے صفیں بنائی جائیں گی، انبیاء کی صف، اولیاء کی صف، قرآن والوں کی صف، ادھر مجرموں کی صف۔ اللہ ذوالجلال وہاں بھی انسان کو اس کی نیکی اور برائی دکھائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، اللہ ذوالجلال ماہر قرآن سے کہیں گے، جو قرآن کی تلاوت کرنے میں ماہر، اس کی فہم میں ماہر، اس کے عمل کرنے میں ماہر، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ماہر۔ اللہ فرمائیں گے نکلو، آج تمہیں خاکی صفوں میں کھڑا نہیں کرنا، ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ ایک یہ صف ہوگی، انسان اسی وقت دیکھ لے گا یہ ہے میری نیکی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مجرم ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ مجرمون ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اسی وقت انسان سوچے گا ہاں آج مجھے مجرموں کی صف میں کھڑا کیا گیا ہے، یہ میرے برائی کا نتیجہ ہے۔ قبر سے نکلنے کے بعد فوراً دیکھ لے گا اچھائی کو بھی برائی کو بھی۔ چوتھی کیفیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ نیک اپنی نیکی کی اثرات کو میدان محشر میں دیکھ لے گا، اور برا بھی اپنے اعمال کی قباحتوں کو میدان محشر میں دیکھ لے گا۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب اللہ ذوالجلال انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ تاجر جو سچا ہے، وہ عدل کرنے والا انسان جن کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا، صدقہ اس کا سائبان بنا ہوگا۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کے اثرات میدان محشر میں دیکھ لیں گے، اور ایک وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے، ومنہم من یبلغ الی 70 ذراعا، اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ وہاں دیکھ لے گا، وہاں دیکھ لے گا اپنے گناہوں کے اثرات، اور حالت یہ ہوگی ایک طرف انبیاء، صلحاء، اللہ کے محبوب، اللہ کے عرش کے نیچے خوش باش، دوسری طرف چیخ و پکار، فلا یری الایمن الا یری النار، دائیں دیکھے گا تو آگ، بائیں دیکھے گا تو آگ۔ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بالشت زمین جو ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے اس کی نہیں، 5 سزائیں میدان محشر میں اسے سہنی پڑیں گی۔ پہلی سزا یحفر ترابہا، 7 زمینوں کی مٹی کھودنی پڑے گی، یحمل ترابہا، اس کو کندھے پہ 7 زمینوں کو اٹھانا پڑے گا، یطوف بالمحشر حتی یقضى بین الناس، جب تک پوری دنیا کے فیصلے نہیں ہو جاتے وہ میدان محشر کا چکر کاٹے گا، طوقہ من 7 اراضین، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، ثم خسف به حتی یبلغ 7 اراضین، پھر اللہ عز وجل 7 زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دے گا۔ دنیا میں بھی نیکی کے اثرات اور برائی کے ساتھ نظر آئے، قبر میں بھی آئے، اور 2 طرح کی کیفیات اس نے حشر میں بھی دیکھ لیں۔ 5ویں کیفیت، اللہ عز وجل نام اعمال نکالیں گے، اللہ عز وجل نیکیوں کے رجسٹر بھی نکالیں گے اور برائیوں کے رجسٹر بھی، اور آواز آئے گی آ جاؤ حساب دو۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ہر ایک کے نام اعمال اس کی گردن کے ساتھ کتاب کی شکل میں آ جائیں گے، 99 رجسٹر۔ اللہ فرمائیں گے یہ وہ کتاب ہے، ذرا خود پڑھ کے سناؤ جو تم نے خود لکھی، دنیا میں پرنٹ نہیں کروا سکے تم، ہم نے اس کے مسودے اور مبیضے دونوں سنبھال کے رکھے ہیں، پڑھو کیا لکھا ہے۔ کیا سمجھتا ہے نوجوان کہ میں رات کی تاریکیوں میں 150 میسج کرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کے اور خود ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں؟ ارے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔
یہ سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم لکھتے ہو، سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم بولتے ہو۔ یہ اللہ ذوالجلال کے فرشتوں نے اتنا مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، اتنی مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، دن، وقت، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی ظہریں، اس کی عصریں کہاں گزری، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں۔ یہ ایوان بالا میں تھا، یہ ایوان زیری میں تھا، یہ جج تھا، یہ وکیل تھا، یہ مینیجر تھا، یہ رعایا تھی، یہ بادشاہ تھا۔ ایک ایک انسان کی پوری پوری تفصیل جو ہے فرشتے لکھ کے سامنے رکھتے۔ اس وقت بھی انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا۔ نیکی کا اثر بھی دیکھے گا، برائی کا اثر بھی دیکھ لے گا۔ اگلی کیفیت یہ ہوگی، اللہ ذوالجلال پوچھیں گے میرے بندے گناہ کیا؟ کوشش کرے گا آج بھی جھوٹ بول ہی لوں۔ ساتھ ہی اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ زبانیں گنگ ہو جائیں گی، مہر لگ جائے گی، زبان سے بول نہیں سکے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ یہ مجھ پہ سوار ہو کے فلاں برائی کی جگہ پہ گیا، ہاتھ بولیں گے میرے ساتھ اس نے یہ کچھ کیا۔ اور اگر پھر بھی انکار کرنا چاہے گا، اللہ زمین کو حکم دیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم۔ زمین میں زلزلہ آئے گا، قیامت جب قائم ہوگی، زمین کا ایک ایک ذرہ بول کے گواہی دے گا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کہا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کیا۔ زمین ایک ایک بات اگل دے گی، کیسے انکار کرے گا؟ چھٹی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال برے اعمال کو دیکھے گا، نیک اعمال کی ایک شکل خوبصورت بن جائے گی، برے اعمال کی بدصورت شکل بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے یجیء القرآن کالرجل الشاحب، قرآن ایک خوبصورت شکل بن کے آئے گا، قبر میں بھی نیک عمل آئے گا، حشر میں بھی۔ انسان کہے گا انت ومن انت ووجهك يجيء بالخير، اتنا اچھا لباس، اتنی اچھی خوشبو، اتنی اچھی شکل، تم کون ہو؟ وہ کہے گا انا عملك الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اور برا عمل، بدبودار لباس اور بری شکل، کہے گا تم کون ہو؟ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اقرأ الزہراوین، لوگو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما غیایتان او غمامتان، جو دو صورتیں پڑھتا ہے قیامت کو چمکتے موتیوں کی طرح دونوں صورتیں آئیں گی، بادلوں کی شکل میں آئیں گی، ہیں تو صورتیں لیکن بادل بن کے آئیں گی، اس کا مطلب ہے سایہ بھی کریں گی، چمکتے موتی بن کے آئیں گی، روشنی سے انسان کو خوشی دیں گی۔ تو حاجان عن صاحبہما، اللہ کے سامنے سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی، ضد کریں گی، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ عمل صالح خوبصورت شکل بن کے آیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورۃ البقرہ کو پکڑ لو۔ کیوں؟
اس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس کو لینا برکت ہے، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہے۔ جہاں نیکیوں کی ایک شکل بنے گی وہاں برائیوں کی بھی ایک شکل بنے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاه اللہ مالا فلم يؤد زکاته مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتي يعني شدقي ثم يقول انا کنزک انا مالک۔ جس کو اللہ نے مال دیا پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ مال گنجا سانپ بن کے اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ گنجا کیوں ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں لأجل سم، اس کے زہر کی وجہ سے۔ زہر کتنی ہوگی؟ دوسری روایتیں بتاتی ہیں اگر ایک مرتبہ دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے۔ بادشاہ کو کیوں کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا بینک بیلنس جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ کیوں بادشاہ کو کھینچے گا؟ کہ انہی گالوں کو پھلا پھلا کے تم لوگوں کے رعب جماتے تھے اور کھاتے وہ تھے جو حرام تھا، اور خزانے وہ تھے جس سے تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو چھٹی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی عمل شکل اختیار کریں گے۔ ساتویں اور آخری کیفیت، اللہ ذوالجلال نام اعمال کا وزن کریں گے اور کسی کو دائیں ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں پروانہ دے دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش کی زندگی میں آ جائے گا۔ کیسی عیش کی زندگی؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ ذوالجلال اس کو دائیں ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیں گے اور لوگوں کو رزلٹ کارڈ دکھائے گا، آ جاؤ اقرأوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ عیش کی زندگی میں ہوگا۔ اور جس نے برائیاں کی ہوئی، جس کے نام اعمال میں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا کہے گا ہائے کاش لم اوت کتابیہ، یہ مجھے نام اعمال ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا، ما اغنى عنی مالیہ، ارے میرے مال نے بھی مجھے فائدہ نہیں دیا، میرے تو بڑے بینک بیلنس تھے، میں تو بہت مالدار تھا اور میرا تو ایک نام تھا، ہلک عنی سلطانیہ، میرے تو منصب بڑے تھے۔ ساتھ ہی آواز آئے گی
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فرشتوں ان کو پکڑو اور پکڑ کے جکڑو اور ایسی زنجیر 70 ہاتھ لمبی ان کے منہ سے داخل کرو اور پشت سے نکالو اور آگ پہ ان کو تپاؤ. گناہ کیا ہے؟ یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اس کا رب پہ ایمان نہیں تھا، یہ یتیموں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پہ ایک اور بات ساتھ ہی ملا دی. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ایک ہے یتیم کے مال کی رغبت نہ دلانے کا یہ گناہ اور یہ عذاب ہے، اور کچھ لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے یأکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ سمجھتے ہیں کہ آج فلاں ہوٹل میں گیا، فلاں کھانا کھایا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے اتار رہا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایک دن خود بھی جہنم کا انگارہ بن جائے گا. میرے معزز اور محترم بھائیو، کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی؟ اس سے پہلے یہ سمجھیے ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا. اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو. لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. اتنا بڑا ترازو. لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ. جس توحید کے لیے اللہ عز و جلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا. قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی. سوچے گا مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے. اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا. کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا. اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا. وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ. سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں. جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے. فطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم اللہ شیء. اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے.
میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. توحید ہی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اللہ نے 2 انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن. امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے. توحید کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. حدیث کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم. جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عز وجل اس کی دور فرما دیتے ہیں. ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ عز وجل دور فرما دیتے ہیں. دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے، 7 آسمان اور 7 زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں. میں ایک کلمہ بولنے لگا ہوں، ذرا دہرائیے گا. الحمدللہ. کتنا وقت بنا ہے؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سیکنڈ. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے. الحمدللہ تملأ المیزان. جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ ذوالجلال نیکیوں سے بھر دیں گے. الحمدللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے. تو جہاں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، توحید کو خالص کرو، وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولیے. تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کریں. اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کا ذکر
یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ممکن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، من قال سبحان اللہ و بحمدی 100 مرہ حطت عنہ خطایا وإن كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدی، بس 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن۔ حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا۔ حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو، بلکہ 3 لفظوں پہ غور کیجئے، طلب الحلال، اجتناب المحارم، والتوسعۃ علی العیال۔ اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ اور گھر والوں پہ وسعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حلال کی طلب نہیں کرتا، اس کا اخلاق کیا ہے؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کسی کا چکر یورپ میں لگ جائے، جو ہی اپنے ملک میں لینڈنگ ہوتی ہے تو طائفوں کے پل باندھتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بہت اخلاق ہے۔ کون سا اخلاق؟ سود کھانے والے کا اخلاق ہے؟ حرام کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والا اس کا اخلاق ہے؟ یہ ان کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ مسلمان کا مشن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ چند باتوں کو دیکھ کے وہ اپنا مشن بدل لے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے اخلاق۔ جو اگر کافر بھی لے لے گا تو دنیا میں اس کو بدلہ تو ملتا ہے اس کو بھی، ہاں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وہ حقیقت کو سمجھا نہیں اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا نہیں ہے۔ تو چوتھا عمل، جس سے بہت چھوٹا عمل، جس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اور مجھے جنت ملے گی۔ پانچواں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن لخمس ما اسقلهن فی المیزان لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر 5 چیزیں آ گئیں، اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، 4 چیزیں۔ اور 5ویں والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسب، جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور اجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے۔ اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ چھٹا عمل جس کو آج ہم وقت نہیں دیتے، کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، مسلمانوں کو اگر میں خوشی نہیں دے سکتا تو غم تو نہ دوں۔
میں اگر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی تو نہیں کر سکتا تو ان کو تکلیف تو نہ دوں. یہی نصیحت سلف کی ہوتی تھی. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو معاف کر دے. سیکنڈ لگتے ہیں 5 سے 6. کہہ کے دیکھیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. ملے گا کیا؟ کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی، تاکہ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بھی خیر خواہی ہو اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ سامنے نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ آمین میں نے کہہ دی ہے کہ دعا اس کی قبول فرما اور یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما جو دعا کرنے والا ہے. اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے، 7واں عمل جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. کوئی فوت ہو جائے، کیوں جنازے میں جانا ہے؟ نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں. میں اگر وہاں اپیئر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا، اوے وہ نہیں آیا. نہیں میرے بھائی، نیت کو خالص کرو. اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ. اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو. حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص من شہید الجنازہ فلہ قیراط، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی. کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کیا آتا ہے اللہ عز و جلال اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں. اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے. 8واں عمل جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام اعمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی. من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک کھجور کتنے کی آتی ہے؟ کیوں جی؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ بھائی کہہ رہے ہیں فری میں مل جائے گی. اللہ آپ کو فری میں ہی جنت دے دے. پھر بھی کتنے کی آئے گی ایک؟ میرے پیارے بھائی وہ سونے کی کھجور ہے 10 ریال کی. اچھا 9 ریال کی، 9 ریال. چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجوال عالیہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ریال کی بھی ہو. 1 ریال کی کیا قیمت ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. بسا اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے انویلپ میں ڈال کے دیا، ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا، ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا، کسی غلے میں ڈالا، لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. فإن اللہ يربیها كما يربی احدكم فلوة او فلوة حتى تكون مثل الجبل. قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا،
یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی، انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا۔ اور 3 باتیں صحیح بخاری کی روایت کی یاد رکھیے گا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، ثلاث من جمعها فقد جمع الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں اس نے پورے اسلام کو اپنے اندر جمع کر لیا، پورے اسلام۔ الانصاف من نفسک، زندگی میں بات عدل و انصاف کی کرنا، وبذل السلام للعالم وللعالم، جو کثرت سے سلام کہتا ہے اور عالم کو، علم والے کو سلام کرتا ہے اور دنیا کو سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے۔ والانفاق فی الاقتار، مال ہے یا نہیں ہے، خرچ کرنے کا شوق اور ذوق ہے، جس کو یہ 3 صلاحیتیں اللہ دے دے، بات کرے جب بھی عدل و انصاف کی، سلام علم والے کو اور دنیا کو اسلام کہنے میں پہل، اور مال نہیں بھی ہے پھر بھی خرچ کرنے کا ذوق، فقد جمع الایمان، اس نے سارے ایمان کو جمع کر لیا۔ 9 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو ذاتی کسی پر غصہ ہے، غصے کی 2 قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسہ، اللہ کے لیے غصہ اور ذات کے لیے غصہ۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ذات کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے غصہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غصہ کیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے، آپ نے سمجھایا ہے، دلائل دیے ہیں، حجت قائم کی ہے، نہیں نماز پڑھتا، غصہ یہاں کرو نا۔ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مذاق کیا تھا، یہ تو ذاتی بات ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ ایک اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جو مرضی کہے وہاں غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ تھوڑا سا چیک کیجئے کہ بیٹا میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن ہمارے رویے کیا ہیں؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں مارتا، اگر وہ کپ توڑ دیتا ہے تو 2 لگاتے ہیں۔ کپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت سے مہنگا ہے، یہی فرق ہے۔ نمازیں ساری ضائع کر دے، غصہ نہیں آتا، دکان پہ آدھ گھنٹہ لیٹ جائے، سارا دن گالیاں بھی کھاتا ہے، جھڑکیاں بھی لیتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والا، یہ گالیاں دینے والا دنیا کے نشے میں دھت ہے، اس کو دین کی غیرت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے نے صرف اتنی بات کی ہے، ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے۔ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ وہ عبداللہ ابن عمر جن سے بڑھ کے صحابہ کہتے تھے کوئی سنت کا پابند نہیں، جن کا اخلاق اللہ کے رسول جیسا، ادل صمتا وہدیا، تھپڑ اپنے بیٹے کو اور 2 مہینے تک بات نہیں کی۔ تجھے جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں زبان کھولنے کی؟ اور ابن حجر تو لکھتے ہیں کہ زندگی بھر پھر بقیہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیے۔ اللہ کے لیے غصہ کرو نا، ذاتی غصے کو چھوڑو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء۔ جس کو غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال بھی سکتا ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، لیکن کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ عز و جلال نے وہاں اپنے پیغمبر سے وزن کی بات ہی نہیں کروائی، سیدھی بات کر دی کہ اس کو جنت میں بھجوا کے اللہ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو تم مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ آخری عمل، 10واں عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا۔ ان باتوں کو یاد کیا کریں، ان باتوں کو سمجھ کے اپنے گھر والوں تک پہنچایا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہ ہو، اللہ آپ کو اور تاثیر دے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں دین اور زیادہ پھیلے۔ عبداللہ بن عباس یہی کہا کرتے تھے، جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو چھوٹی عمر میں اتنا مقام اللہ نے کیسے دیا، تو مسکرا کے کہتے ہیں پہلی بات اللہ کی رحمت، دوسری بات اللہ کے رسول کی دعا اللہم علم التأویل فقہ فی الدین، تیسری بات جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے جو نیکی آپ سن رہے ہیں سنانے والے کی بات میں اتنی طاقت یا وزن نہ ہو جتنا اللہ آپ کی زبان پہ پیدا کر دے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو اور اپنے کانٹینٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو۔ ملے گا کیا؟ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی۔ آپ ایک پیغام دیتے ہیں کسی کو، اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سن کے عمل کرتے ہیں، سب کو برابر کا اجر تو ملے گا، لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے کو اجر عطا کریں گے۔ آپ اگر دین کے لیے نکلے ہیں اور دین کے لیے نکلتے وقت آپ کے جوتے پہ گرد تو پڑی ہوگی، آپ کے لباس پہ بھی گرد پڑی ہوگی۔ حدیث کی الفاظ ہیں، جو بندہ باوضو ہو کے مسجد آتا ہے دو مقصد لے کے، لا يريد فيه الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، سیکھنے کی غرض سے یا سکھانے کی غرض سے۔ حالانکہ گھر سے وضو کیا، اپنے پڑوس میں مسجد میں آیا ہے، روایت کے الفاظ ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا ایک حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں حج نہیں کر سکا۔ اگر یہ عمل انسان جاری کرے، دن میں 5 حج اس کا اجر لے سکتا ہے، اور ہفتے میں کتنے ہوں گے؟ 35 حج، اور مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 150 حج۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ اور یہی شخص گھر سے باہر نکلے، گرد پڑتی ہیں لباس پہ جوتے پہ، اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد اس پہ پڑتی ہے رب تعالیٰ اتنی جنت میں کستوری عطا کر دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اس راستے پہ نکلتا ہے کہ میں نے سیکھنا اور سکھانا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا بما یطلب لطالب العلم رضا بما یطلب، یہ قدم پہلا باہر رکھتا ہے، یہ بھی انسان ہے جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتا ہے، دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے یوشکو ان یعمہم اللہ بعقاب من عندہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سب کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آخر تو آپ ویکنڈ پہ کسی کو ملنے جاتے ہو، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، بھلا زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ گیا ہے؟ بیٹھو، کھاؤ بھی، پیو بھی، ملو بھی، آپ کیوں نہیں اس وقت کہتے میرے بھائی آپ پسند فرمائیں گے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دوں؟ میرے بھائی ہم کو دین کی بات نہ کر رہے ہیں۔ صحابہ جو عدول ہیں، جنتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تعال تعال نؤمن ساعہ، آؤ ذرا بیٹھو ایمان تازہ کر لیں۔ مجھے اور آپ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزاج بناؤ، عادت بناؤ، میں نے خیر کی بات سننی ہے اور سنانی ہے،
لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ہاتھ سے ہو گئی تو یاد رکھنا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جلال ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمیں برائیوں سے بچائے، ہم بہت خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ عز و جلال جتنے یہ روشن چہرے سن رہے ہیں مولا کریم ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ اے اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما۔ مولا کریم ان کو حاسدوں کی حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو تونگر بنا دے، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں۔ جو مقروض ہے ان کو غیبی خزانوں سے مدد فرما، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ مولا کریم سب کو توکل اور یقین نصیب فرما دے۔ مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو والدین، اولادوں، رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔